قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے، اور اگر قرآن پاک کا ایک نسخہ یا زیادہ نسخے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو کیا منتقل کیے جا سکتے ہیں بغیر وضو کے؟ یہ سب یہاں پر اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ دینے سے پہلے ہم 2-3 باتیں سناتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، قرآن مجید سورۃ الواقعہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھوتے ہیں مگر ان لوگوں کے جو پاک و صاف بنائے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے مسند احمد کے اندر یہ روایت وارد ہے، اس کا خلاصہ ہے لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو سوائے پاک صاف کے کوئی اور شخص نہ چھوئے۔ ان دونوں دلائل کی روشنی میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کو وہی شخص ہاتھ لگائے، مرد یا خاتون، جو پاک و صاف ہو۔ اب یہ پاکی صفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا حیض و نفاس سے پاک ہو یا وضو کی حالت میں ہو؟ تو پہلی بات جو ہے وہ حیض و نفاس کی حالت سے پاک رہنا اور جنابت سے پاک رہنا، غسل کر کے رہنا۔ تو یہ تو علماء کی تحقیق ہے کہ اس کو تو سب علماء مانتے ہیں، لیکن جہاں تک کیا وضو بھی ضروری ہے، کسی کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی واش روم سے جا کے نکلا، کسی کو ہوا خارج ہوئی یا سو کے اٹھا، اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کے نسخے ادھر سے ادھر منتقل کر رہا ہے مثلا، اس کے بارے میں اکثر علماء جو ہے اس موقع پر بھی وضو کو ضروری قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صرف قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے جو ہے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ جنابت سے پاک ہے اور حیض و نفاس سے پاک ہے تو بغیر وضو کے بھی جو ہے مصحف کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وضو کی حالت میں رہنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی جو ہے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔